الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات فوز عظیم پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کامیابی کے معنی و مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کی اور لفظ عظیم کی عظمتوں کو بھی احاطے و خیال میں لانے کی کوشش کی. یہ معنی ہے فوز عظیم، یہ عظیم کامیابی کا مطلب جو اب تک بیان ہوا وہ تھا کہ جس کا تعلق ارشادات قرآنی سے ہے، فکر اسلامی سے ہے، لیکن اس لفظ کا، اس تجویز کا ایک مفہوم عام انسان کے ذہن میں بھی ہے، عام مسلمان کے تصور میں بھی کامیابی کے تصور ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات سے ہو. یہ طور کیا جا سکتا کہ کامیابی ہر فرد بشر کی آرزو اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کون سا طریقہ اختیار کرے، کون سا راستہ اختیار کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ کامیاب و کامران ہو جائے، اپنے مقاصد کو حاصل کر لے. جب یہ ہر انسان کی خواہش ہے تو ملت اسلامیہ بحیثیت جماعت مسلمین کے، ایک بحیثیت امت کے مسلمان بھی آرزو رکھتا ہے کہ اسے زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو. یہ آرزو فطری تھی اور اسی فطرت میں جہاں انسان کو آرزو دی ہے وہاں فطرت میں یہ مزاج بھی کیا ہے کہ وہ ان راستوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن پر کامیابی اور ناکامی کے امکان برابر برابر ہو. اس کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے راستے پہ چلے، ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس میں اس کے یقین کے مطابق 100% کامیابی کا امکان ہو. انسان تجربے کرنے سے گھبراتا ہے، خطرات مول لینے سے گھبراتا ہے، چاہتا ہے کہ جس منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے اس منزل کا راستہ صحیح اسے معلوم ہو جائے اور اس پہ چل کے اپنے منزل مراد پر پہنچ جائے. اس کے لیے کہ جس راستے پر چل کر اسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے وہ اپنے اس کی تلاش کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے کامیابی کا سفر کامیابی سے طے کر دیا ہو، جو کامیابی کی منزلوں کو پا چکے ہوں. اب اگر ملت اسلامیہ حصول کامیابی کے لیے اپنے اس کی نظر دوڑاتی ہے تو آج کا ہے مسلمان سے انتہائی نفرت و یاد سے کہتا ہے کہ اب تیرے معاشرے میں وہ افراد نہیں یا کم از کم تیری نگاہیں ان کو دیکھنے میں کامیاب نہیں
کہ جو منزل کامیابی سے مشرف ہوئے ہوں، اس لیے کہ نظر دوڑائیے آپ کو سگوں حالی ہر اعتبار سے معاشرتی پستی دنیا کے دوسرے افغان کے مقابلے میں کم حیثیتی کا احساس ہوگا۔ کہنے کو ماشاء اللہ ہم اس وقت دنیا میں تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اپنے مملکتوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہماری سماجی اقتصادی سیاسی کیفیت ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں سے اوجل نہیں۔ تو جب مسلمان اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے تو اسے مایوسی ہوتی ہے، اسے کوئی بھی ایسا نمونہ، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ کامیابی کی طرف قدم بڑھائے، جس کی وہ پیروی کرے۔ پھر اب انسان، اب مسلمان اپنے ماضی کی طرف قدم بڑھانا شروع کرتا ہے۔ جتنا ماضی میں پیچھے ہٹتا جاتا ہے تو دیکھتا یہی ہے کہ جو بظاہر کچھ دیر کے لیے کامیاب ہوئے، کسی نہ کسی صورتحال میں ان کو ناکامی سے دوچار کر دیا، اسے اپنی پوری تاریخ ظلم و تشدد کی تاریخ نظر آئی، خون اور غارت گری کی تاریخ نظر آئی، اسے اپنی تاریخ مکر و فریب کی تاریخ نظر آئی، اسے اپنی تاریخ ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کرنے کی تاریخ نظر آئی۔ بیچارہ کامیابی کی تلاش میں اور پیچھے ہٹتا گیا اور صفات بڑھتا چلا گیا، ہوتے ہوتے ایک دور نظر آیا، مسلمان کو ایک دور دکھائی دیا کہ خدا کے فضل سے مسلمان مقصد اقتدار پر بھی فائز ہے، مقصد اختیار پر بھی فائز ہے، معاشرے پر اور دنیا کے اجتماعی معاشرے پر اس کا بھرپور اثر ہے۔ حکومت میں دن بدن توسیع ہو رہی ہے، روزانہ فتوحات ہو رہی ہیں، معاشرے کے افراد ان فتوحات کے نتیجے میں خوشحالی کا دور گزار رہے ہیں، اور کہیں ہو یا نہ ہو کم از کم مسلم دنیا کے دارالحکومت مدینے اور مدینے کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاتے ہیں، آرام و آسائش سے زندگی بھی گزارتے ہیں۔ اب مسلمان نے کہا کہ یہ دور یقیناً ہمارا سنہرا دور ہے، اور اب پیچھے ہٹتا ہٹتا مسلمان اس مقام پر پہنچ گیا جس کو آج ملت اسلامیہ خلافت راشدہ کہتی ہے۔ جب خلافت راشدہ میں مسلمان نے اپنے معیار نظر کے مطابق کامیابی کے سارے عوامل کو جمع دیکھا، حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، فتوحات بھی ہے، تو پھر کہا گیا کہ اس سے بہتر دور کوئی نہیں ہو سکتا، تو اب کیا کیا جائے؟ آج کے مسلمان نے نعرہ لگایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نظام کو اپنے اندر نافذ کریں کہ جو اس عہد کا نظام تھا، ان لوگوں کے طرز زندگی کو نافذ کریں جو اس عہد کا طرز زندگی تھا، ان کے انداز حکومت کو نافذ کریں کہ جو ان کا انداز حکومت تھا۔ اب ملت اسلامیہ کا نعرہ ہے کہ ہمیں اس عہد میں واپس جانا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ کامیابی کی تلاش میں تمہارا پیچھے جانا بھی اپنا کسی نمونہ عمل کو تلاش کرنے کی خواہش کا ہونا بھی اپنا، لیکن جب تم پیچھے ہٹتے ہٹتے آج سے 1415 سال پہلے چلے گئے تو ذرا سے 6-7 سال 8-10 سال اور پیچھے چلے جاؤ، خلافت راستہ سے کیوں رک گئے؟ اس ذات تک کیوں نہیں پہنچتے کہ جس نے براہ راست تمہیں کامیابی کا راستہ بتایا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جواب کسی کے پاس کیا ہے، کیا کہا جائے گا کسی کی طرف سے۔ میں اپنی طرف سے اگر سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی وجہ دراصل عظمت کردار رسول ہے، ان شخصیتوں کے کردار کی عظمت ہے کہ جو اطاعت خدا و رسول کرتے رہے۔ کیونکہ جب انسان کامیابی کی تلاش میں ذات رسالت تک جاتا ہے، جب ان ہستیوں تک جاتا ہے کہ جو خدا و رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہے، جن کی تمام تر زندگی اطاعت خدا و رسول میں گزری، جو قرآن کے بتائے ہوئے فارمولے پر عمل کرتے رہے، جب ان تک جاتا ہے تو پھر وہاں پر عظمت کردار کا وہ مقام نظر آتا ہے کہ جب آج کا انسان اپنے آپ کو ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں کے سامنے رکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں حق کے لیے صراط عظم ہے، ہم یہاں حق کے لیے ذرہ برابر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔
وہاں سچائی اور صداقت ہے، ہم مکر و فریب کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، وہاں راہ صداقت سے، راہ حق سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کا تصور نہیں، ہم اپنی مصلحتوں کا شکار ہو کر کبھی خدا کی بات مان لیتے ہیں، کبھی خدا کی بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ کامیابی کا وہ نسخہ جو اس کردار کو اپنانے سے حاصل ہوگا جو کردار ذات رسالت کا تھا یا ان ہستیوں کا تھا کہ جو حقیقی معنوں میں کامیابی تک پہنچی، تو یہ کامیابی ہمیں اپنے لیے ناممکن الرسول نظر آئی۔ ہم قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ہم اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم نے سوچا کہ تاریخ میں ایسے افراد ڈھونڈو کہ جو اتنے بلند کردار نہ ہو بلکہ ہم جیسے ہوں۔ ہم نے سوچا ایسے لوگ ڈھونڈو جو ہماری طرح دھوکہ دیتے بھی ہوں، دھوکہ کھاتے بھی ہوں، ایسے لوگ ڈھونڈو جو اپنی خواہشوں کا لحاظ بھی کرتے ہوں، کبھی کبھی مدد کی ضرورت بھی پوری کر دیا کریں، ادھر سماجی بھی پڑھتے رہیں، ادھر معاشرے کے ساتھ اور ایک طریقہ اور بھی کرتے رہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو شریک سفر کو نہ ہو، جو محنت و مشقت میں حصے دار کو نہ ہو لیکن منزل پہ پہنچنے کے دعوے دار ضرور ہو، جو محنت کیے بغیر چلا چاہیں، جو کوشش کیے بغیر منزل تک پہنچنا چاہیں۔ اگر ہمیں تاریخ میں ایسے کچھ لوگ نظر آ گئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کامیابی بھی ہے، اقتدار بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، سلطنت بھی ان کے پاس ہے اور کردار بھی ہمارا جیسا کردار ہے، تو اب بجائے اس کے کہ کامل کردار کی شخصیتوں کی ہم تقلید کرتے، ہم نے کہا ہم تو ایسے بنے گے جیسے کہ ہیں۔ بزرگان محترم، اپنے لیے نمونہ عمل تلاش کرنے میں یقیناً کوئی آر کی بات نہیں تھی، یہ فطرت کا تقاضا تھا، ضرور تلاش کرے انسان، لیکن یہاں پر ایک خیال رہے کہ اللہ نے کامیابی کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کی موجودگی میں ذرا غور کر دیجیے کہ جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اپنے ماضی میں چند افراد کو منتخب کر کے ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے نظام، ان کے طرز زندگی کو اپنائیں، تو کہیں ہمارے فیصلے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر تھوڑا سا غور سے کام کیجیے تو منطقی اعتبار سے ہمارا یہ فیصلہ غلطی کا شدید طور پر شکار ہو رہا تھا۔ کم از کم دو بنیادی غلطیاں ہم اس فیصلے میں کر رہے تھے۔ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے کامیابی اس کا حصہ ہے، یعنی پہلے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا تب اس کو کامیابی ملے گی۔ تو اب ہمارا کام کیا تھا؟ ہم جاتے اور تلاش کرتے، ڈھونڈتے ایسے لوگ کہ جو اطاعت سے خدا و رسول کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو تلاش کر لیتے تو ان سے سیکھتے کہ اطاعت کے اب کامیابی کیا چیز ہے، کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے بجائے معاملے کو الٹ دیا، کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ اور رسول کے مجیب کو ڈھونڈتے اور پھر جانتے کہ کامیابی کیا ہے۔ ہم نے پہلے یہ طے کر لیا کہ فلاں فلاں کامیاب ہے اور اب فرض کر رہے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہ اللہ اور رسول کا مجیب ہی ہوگا۔ تھوڑی سی باریک بات ہے لیکن ظاہر ہے یہ صاحب فہم مجمع ہے، کسی تفصیلی وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے بظاہر ترتیب بدلی ہے، اللہ نے کہا تھا کہ اطاعت پہلے، خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والے پہلے ہوں گے، کامیابی کی اطاعت کا نتیجہ ہوگی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اطاعت گزار ڈھونڈتے اور ان سے کامیابی کا پتہ معلوم کرتے۔ ہم نے اپنے طور پر یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہے، اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کامیاب ہے وہ لازماً اللہ اور رسول کا مطیع ہی ہوگا، وہ اللہ اور رسول کا اطاعت گزار ہی ہوگا۔ دیکھیے منزل پر کسی کا نظر آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے آنے کا طریقہ بھی درست تھا۔
مثال کے بعد کو واضح کروں، آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے باہر نکل کے دیکھا ایک صاحب شارجہ کے رہنے والے اپنی گاڑی لیے ہوئے یا ایک گاڑی لیے ہوئے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، آپ کے علم میں تھا کہ ان کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں ہے، ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی، لیکن اب جو گاڑی دروازے پہ آ گئی تو شارجہ میں کی ہے، دبئی میں نظر آ رہی ہے، اور یہ صاحب بھی شارجہ میں سے دبئی میں نظر آ رہے ہیں، تو اب اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس لائسنس بھی ہے، ان کو گاڑی چلانی بھی آتی ہے، تو پھر ضمانت نہیں دی جا سکتی اگر بعد سے پتہ چلے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ دیکھیے کسی کی ڈرائیونگ کو دیکھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ وہ ماہر ڈرائیور ہے کہ نہیں، تو معلوم کیجیے کہ اسے باقاعدہ ٹریفک پولیس نے لائسنس بھی جاری کیا ہے امتحان لے کر کے نہیں، یہ بھی معلوم کیجیے کہ وہ اس سے پہلے کہاں کہاں گاڑی چلاتا رہا ہے، جن حالات میں چلاتا رہا ہے، وہ کیا مشکل حالات تھے یا آسان حالات تھے؟ اگر آسان حالات تھے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا ڈرائیور بن گیا ہو، پہلے امتحانات کی منزل سے گزرا ہو تبھی تو تصدیق ہوگی کہ اچھا ڈرائیور ہے۔ محض کسی ڈرائیور کا، کسی شخص کا بغیر گاڑی کے آپ کے دروازے کو ہونا ہزاروں امکانات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں تک پہنچتے راستے میں 5-7 جگہ تک کا چالان کروایا ہو، نہ معلوم کتنے ٹکٹوں کے نام کے کٹے ہو، نہ معلوم کتنے جرمانے دیے ہو، کتنی مرتبہ مرتے بچا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود نہ آیا ہو، خود چلا کے نہ آیا ہو تو جیل کر کے کسی گاڑی کے ساتھ گدا بجا پہنچ گیا ہو، اور چلانے والا اس سے بھی زیادہ امکان اس کا ہے کہ پہنچنا چاہتا تھا دبئی، ہم شاید ایک ماہر ڈرائیور رہتا تھا جو گاڑی چلانے کے فن سے پوری طرح مہارت رکھتا تھا، اس پہ دست رکھ سکتا تھا، اس کے پاس گیا ہو کہ بھائی مجھے بھی دبئی جانا ہے، یہ گاڑی بھی دبئی پہنچانا چاہتا ہوں، اتنی مہربانی کر دے تو مجھے دبئی تک پہنچا دے، دیکھ اگر تو مجھے پہنچائے گا نہیں تو میں مارا جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہ کامیابی کی مقصد پہ کون پہنچا ہوا ہے، معلوم کس طریقے سے آیا ہے۔ پہلے یہ تو دیکھیے کہ طریقہ کیا تھا، یہاں تک آنے کی صورت کیا تھی، کیا اطاعت خدا و رسول کر کے پہنچا ہے، کیا براہ راست کسی چور دروازے سے کہاں تک آیا ہے۔ صرف کرسی پر دیکھ کر، مقصد پر دیکھ کر فیصلہ نہ کیجیے کہ اس کے کامیابی کا طریقہ بھی درست ہوگا، اس کے کامیابی کا طریقہ بھی درست ہوگا۔ اور دوسری اہم بات، دوسری جو غلطی اس سوچ کے اندر ہوئی وہ یہ کہ اس کامیابی کا تعین ہم نے کیا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کامیابی ہے، مطلب اقتدار تک پہنچ جانا کامیابی ہے، فتوحات حاصل کر لینا کامیابی ہے، دولت جمع کر لینا کامیابی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں نا۔ یہ ساری چیزیں چونکہ ان کے پاس آ گئی اس لیے یہ کامیاب ہے۔ ہم نے خود ایک چیز فرض کی اور فرض کرنے کے بعد اس سے جو نتیجے نکل سکتے تھے وہ نتیجہ نکال دیا، خود ہی عالم خیال سے کامیابی کا تصور قائم کیا، اور پھر کہا کہ یہ بات ان کو پوری اترتی ہے، یعنی لباس ہم نے ان کے جسم کے مطابق کاٹا، اور ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے کیسا شاندار لباس ہے، لباس تو ان کے جسم کے مطابق کاٹا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے معجزہ ہے کہ نہیں، یہ لباس پورا آ گیا۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا آپ نے اس کو کامیابی پہلے فرض کر لیا۔ دیکھیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا فوج عظیم کا، عظیم کامیابی کا، اور عظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی بے مثال ہوگی۔ بے مثال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی دنیا کے عام اسباب میں تو ممکن ہو تو وہ کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی ایسی ہوگی کہ اسباب اس کے مخالف ہوں گے، نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ اس کامیابی کو بے مثال ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ہوگی،
لیکن اب صورت حال یہ ہے، آپ نے کہا سب کے اقتدار پر چلے جانا کامیابی، تو کیا فرعون سب کے اقتدار پر نہیں گیا تھا؟ کیا نمرود سب کے اقتدار پر نہیں گیا تھا؟ کیا یہ لوگ سب اللہ اور رسول کی اطاعت گزار بنتے تھے؟ آپ نے کہا فتوحات کامیابی، تو کیا چنگیز نے فتوحات نہیں کی تھی؟ کیا ہلاکو نے فتوحات نہیں کی تھی؟ کیا نیپولین نے فتوحات نہیں کی تھی؟ کیا سکندر نے فتوحات نہیں کی تھی؟ ان تمام باتوں کے نتیجے میں کہہ دیجیے کہ بڑے دیندار لوگ تھے یہ حضرت چنگیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خدمت کی انہوں نے اسلام کی۔ جی اگر آپ دولت کی بات کرتے ہیں تو قارون بھی دولت مند تھا، حامان بھی دولت مند تھا۔ اگر قرآن کہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کو بے مثال کامیابی ملتی ہے، اور آپ جس چیز کو کامیابی قرار دے رہے ہیں وہ اہل حق کے ہاں بھی ہو، اہل باطل کے ہاں بھی ہو، تو وہ چیز جو دونوں جگہ مشترک ہو وہ کبھی کسی کی واحد کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے۔ ان چیزوں کو جو اہل حق بھی حاصل کرتے ہیں، اہل باطل بھی حاصل کرتے ہیں، درست طریقے سے بھی حکومتیں آتی ہیں، غلط طریقے سے بھی آتی ہیں، درست طریقے سے بھی دولت حاصل ہوتی ہے، غلط طریقے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو جہاں غلط اور درست دونوں طریقوں سے ایک نتیجہ نکلے، اس نتیجے کو آپ کامیابی یا ناکامی شمار نہیں کر سکتے، اور تعجباً ایسے طریقے کو خدا اور رسول کے احکام کی پابندی میں حاصل ہونے والی کامیابی کے مماثل نہیں قرار دے سکتے۔ اچھا جناب والا، نہ ہمارے سوچ میں جب ایک غلطی ہے، ایک خامی ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ خاصی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، بھلا ہمیں تو یہی کامیابی جو ان کی طرف سے مظاہرہ ہوا، یعنی اقتدار مل جائے، دولت مل جائے، فتوحات ہو جائیں، ہم اسی کامیابی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم جن کامیابیوں کی باتیں کر رہے ہیں ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، ہمیں تو یہی لے لینے دیجیے، ہمیں اسی کامیابی پہ اکتفا کر لینے دیجیے۔ میں کہوں گا بالکل درست ہے آپ کا خیال، ہمارے یہاں کوئی جواب کچھ اور دے اس کی مرضی، لیکن میں ایسی خواہش رکھنے والے کو جواب دوں گا کہ ہاں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم کسی کو نمونہ عمل بنا، تم پہلے کسی چیز کو کامیابی قرار دو، جہاں وہ کامیابی نظر آئے اس کے کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ جو منزل تم نے طے کی ہے اس تک پہنچنے کا تمہیں اختیار ہے، منزل چننے کا بھی اختیار ہے، منزل پہ پہنچنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اتنا تو سوچ لو کہ جس چیز کو ذریعہ سفر بنا رہے ہو، جس طریقے کو اختیار کر رہے ہو، وہ منزل پہ پہنچائے گا بھی کہ نہیں؟ دیکھیے میں فکر کا ایک طرح کسی اعتبار سے کہہ دیجیے کہ ایک نیا روشہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک نئے سال کی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا نے کہا کہ ایک دور تھا، سنہرا دور، کامیابیوں کا دور، حکومت والا، فتوحات والا، مال و دولت والا، معاشی خوشحالی والا، درست ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا جن لوگ اس دور میں صاحبان اقتدار تھے، جن کے ہاتھوں سے فتوحات ہو رہی تھیں، یہ ساری ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے تو ہمیں ان کی کوششوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں فتوحات چاہیے، اگر ہمیں مملکت کی وسعت چاہیے تو ان کی پیروی ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسی کامیابی سے اکتفا کرے، اسی کو کافی سمجھے، اور اس کے حصول کا جو مناسب طریقہ ہے اسے اختیار کر لے۔ طریقہ کیا طے ہوا کہ جو لوگ ان مناسب، ان کامیابیوں میں حصے دار تھے، جو اس وقت موجود تھے، ہم ان کا طریقہ اختیار کر لیں۔ میں کہوں گا ضرور اختیار کیجیے، لیکن ایک بات دیکھ لیجیے گا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کئی چیزیں ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جب کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں دشواری ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ یہ نتیجہ ان چیزوں میں سے کن چیزوں کا پیدا کرتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، کوئی مشکل بات، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ بہت سے بڑے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو تنہا وہی باتیں نہیں ہوتی جو اس واقعے کا اصل سبب ہوتی ہیں، بہت سی اور بھی باتیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں جو بظاہر اس واقعے سے متعلق نظر آتی ہیں۔ سیدھی سی مثال کروں، صبح کے وقت سورج شروع ہوتا ہے،
سحر ہوتی ہے، اب جس وقت سحر ہوتی ہے، جس وقت دن کا اجالا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت کئی اور باتیں ہوتی ہیں. مثلاً مؤذن اذان دیتا ہے، شروع سحر کے ساتھ مؤذن اذان دیتا ہے. اسی وقت اگر آپ صبح کی نماز کے لیے اول وقت میں پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے گھڑی کا الارم لگایا ہے، تو وہ الارم بھی اس وقت بولے گا. ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ہمسایہ کسی ایسے وجہ کے بڑائے سر انجام دیتا ہو کہ جس کے لیے اسے صبح سویرے اپنے مکان کار پہ جانا پڑتا ہو. اس کے دفتر کی گاڑی روزانہ طلوع سحر کے وقت دروازے سے آتی ہو، گاڑی آتی ہو، کی آواز آپ سنتے ہو. آج آپ نے آواز سنی تو سمجھ گئے کہ ہاں سحر ہو گئی. اب کتنی باتیں ہوئی سحر ہونے کے ساتھ ساتھ کہ گھڑی کا اعلان بجا، مؤذن کی اذان سنائی دی، ہم سحر کو لینے کے لیے اس کے دفتر کی گاڑی آ گئی. اب کوئی کہے کہ یہ جو سورج جو روشنی ہو رہی ہے، یہ جو صبح ہو رہی ہے، یہ مؤذن کے اذان کا نتیجہ ہے. کوئی کہے مؤذن کے اذان کا نتیجہ ہے، کوئی کہے کہ صبح تو میرے گھڑی کے الارم نے دی ہے، کوئی کہے کہ صبح تو وہ گاڑی لے کے آئی ہے جو ابھی آئی تھی. تو آپ کہیں گے کہ اسی ناسمجھ گڑیا کی طرح ہے جو ایک گاؤں سے ناراض ہو گئی گاؤں والوں سے، تو اس نے ناراض ہو کر اپنے ملک کو بغل سے دبایا اور گاؤں سے چلی گئی کہ اب میرا ملک بولے گا نہیں، دیکھتا ہوں دیکھتی ہوں ان کی صبح کیسے ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اتفاق سے صبح کی ہم سفر ہے. جس وقت سورج شروع ہو رہا ہے، جس وقت سحر ہو رہی ہے، تو اس سحر کی ہم سفر ہے. یہ چیزیں یہ سبب نہیں ہے سحر کا، یہ سبب نہیں ہے روشنی لانے کا، یہ سبب نہیں ہے اجالا ہونے کا. اچھا بزرگان محترم، آج کہتے ہیں کہ یہاں فتوحات تھی، یہاں اقتدار تھا، یہاں مال و دولت تھی، یہاں ایک تحریک تھی جس کے تحت قوم جدھر ہاتھ ڈالتی تھی ادھر کامیابی حاصل کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی رغبت تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھیں، بلکہ جتنی نمازیں واجب تھیں اس سے زیادہ پڑھی جاتی تھیں. روزے بھی رکھے جاتے تھے، خدا کا ذکر بھی ہوتا تھا، محدثین حدیثیں بھی بیان کرتے تھے، راجیان کالا اللہ و کالا رسول بھی کرتے رہتے تھے. اتنی عمدہ فضا، اتنے اچھا ماحول، درست ہے یہ فضا اچھی صحیح، یہ ماحول بہت اچھا صحیح. لیکن جن لوگوں کو آج ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ وہ اتفاقاً شریک سفر ہو گئے ہیں ان حالات کا یا سبب ہے ان حالات کا. جناب والا ماشاء اللہ آپ کی سماج سے پورا ساتھ دے رہی ہے میرا. آئیے میں ذرا یہ دیکھوں کہ یہ شریک سفر ہیں یا اتفاق سے یہ کامیابیاں، یہ حالات کی اچھائی اور یہ شخصیتیں بیک وقت اتفاقاً جمع ہو گئی تھیں، حادثتاً جمع ہو گئی تھیں. یہ دیکھنے کے لیے ایک طرح سے مثال دینے کی اجازت چاہوں گا. ماشاء اللہ یہ دور تیز رفتاری کا دور ہے. انسان نے حیوانی سواریوں سے ترقی کر کے پھر طرح طرح کی سواریاں ایجاد کی، زمین پر تیز رفتاری کے مختلف مظاہرے کرتے کرتے فضا کی طرف جانے لگا. اسی صدی کے دوران آپ نے یعنی جو گزشتہ صدی تھی اس کے دوران آپ نے جہاز بنایا، جہاز بنا کے اڑانا شروع کیا. اب جہازوں میں فکر شروع ہوئی کہ اس کو اور تیز رفتار کیا جائے، تو ہر ایک نیا جہاز پہلے سے زیادہ تیز رفتار تھا. ہوتے ہوتے ہر یہ دور آ گیا ہے کہ آواز سے تیز رفتار، صرف تیز رفتار نہیں، آواز سے دگنی رفتار، پھر آواز سے 3 گنی رفتار، اور ابھی میں نے سنا ہے کہ آواز سے 4 گنی رفتار پر بھی جہاز فضا میں پرواز کرتے ہیں. اب ایسے جہازوں کا بنانا بھی کمال تھا، ایسے جہازوں کو اڑانا بھی کمال تھا. لیکن اگر میں یہ کہوں تو جو صاحبان اس فن سے تھوڑا سا تعلق رکھتے ہیں وہ میری تعریف کریں گے کہ ان جہازوں کا بنانا بھی کمال ہے، ان جہازوں کو اڑانا بھی کمال ہے، لیکن ایک بہت بڑا کمال ان جہازوں کو اتارنا ہے. ان کو اتارنا ہے تو آواز سے 4 گنی رفتار سے فضا میں پرواز کر رہا ہو. اب اسے جو زمین پہ اتاریں گے تو آسان بات تو نہیں ہے کہ اسے روکا جا سکے. تو کیا ہوتا ہے، اترنے سے پہلے اس کا پائلٹ اس کے انجن کو بند کر دیتا ہے، اس کے انجن کو ایندھن کی فراہمی روک دیتا ہے، نتیجتاً انجن خاموش ہو جاتا ہے، طاقت ملنی بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد
جب زمین کے قریب آتا ہے رفتار کم ہو چکی ہے، زمین کے قریب آتا ہے تو اب جیسے ہی زمین کو بند کرتا ہے تو زمین اپنی کشش خرچ پوری کوشش کرتی ہے جسے روکے، ہوا سامنے سے مغالب ہو کی کوشش کرتی ہے جسے روکے، اندر بیٹھا ہوا پائلٹ بریک کو دبا دیتا ہے کہ اس کو روکے، کچھ دور کے بعد ایک پیراچوٹ بہت بڑا پیچھے کھل جاتا ہے، وہ پوری قوت سے جہاز کو روکتا ہے۔ اتنی سب قوتیں لگنے کے بعد بھی یہ جہاز کئی کلومیٹر تک بھاگتا چلا جاتا ہے۔ انجن بند ہے، بریک پہ پیر ہے، پیراچوٹ کھلا ہوا ہے، زمین روک رہی ہے، ہوا مظاہر ہو رہی ہے، پھر بھی کئی کلومیٹر تک بھاگتا جا رہا ہے۔ کون سی چیز بھگا رہی ہے؟ وہ انجن جو اب بند ہو چکا ہے۔ آپ لوگ تو تفصیلات سے واقف ہوں گے، میں ناسمجھ آدمی اتفاق سے ایک رنوے کے درمیان میں اب جو لمبا کئی کلومیٹر لمبا رنوے ہے میں اس کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس درمیان میں کھڑے کھڑے میں نے دیکھا کہ جہاز اس وقت میرے سامنے سے گزرا، اس وقت بھی اس کی اتنی رفتار تھی 200-250 میل فی گھنٹہ کی رفتار تو کم سے کم ہوگی نا۔ وہ جب اتنی رفتار پہ تھی تو میں نے سوچا کہ شہر میں جتنی گاڑیاں چلتی ہیں بہت تیز چلنی تو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی، ہماری دیشوں میں جو گاڑیاں دوڑائی جاتی ہیں وہ بھی اتنی تیز رفتار بعض اوقات نہیں ہوتی، تو کیوں نہ اس رفتار کو حاصل کیا جائے۔ یہ جس رفتار کی اس وقت رنگے سے بھاگ رہا ہے یہ رفتار مجھے مل جائے تو ابھی رفتار کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جہاز کیسے چل رہا ہے، کن کن چیزوں سے چل رہا ہے، کیا کیفیات کہاں پر ہے۔ تو کیا دیکھا، پائلٹ کا پیر بریک پہ تھا، اس کے پر اس طرح سے اس داغی میں مڑے ہوئے تھے کہ ہوا اس کو روک رہی تھی۔ میں نے دیکھا پیچھے ایک پیراچوٹ کھلا ہوا ہے، میں نے جا کے ایک جہاز کی بریک پہ پیر رکھا، پیچھے پیراچوٹ کھول دیا، اس کے پروں کو اس داغیوں پہ لے آیا۔ بتائیے جہاز اس رفتار سے چلے گا؟ جن چیزوں کو میں یہ سمجھا، میں نے جس وقت دیکھا جہاز بھاگ رہا تھا، میں نے کہا کہ جتنی کیفیت اس وقت ہے شاید اس کو بھگانے کا سبب یہی ہے۔ ان ساری کیفیتوں کو میں نے اپنا لیا، اب چاہتا ہوں کہ میری سواری بھاگے تو وہ اپنی جگہ پہ حرکت نہیں کرتی۔ کسی سمجھدار نے دیکھا، اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اسی رفتار سے دوڑانا چاہتا ہوں جس رفتار سے جہاز دوڑ رہا تھا۔ اس نے کہا تم تو وہ کام کر رہے ہو جو جہاز کو روکنے کے لیے تھا۔ عناصر تو وہ جمع کیے ہیں جو جہاز روکنے کے لیے تھے۔ اچھا جناب والا، تو اب بڑا مسئلہ ہے رنوے کے درمیان سے کھڑے ہو کے کیسے پتا چلے کہ یہ جو بھاگتا ہوا جہاز ہے یہ رکنے والا ہے یا اڑنے والا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ اس کا پتہ ہم بعد سے چلائیں گے۔ اب ذرا تاریخ اسلام کے حوالے سے اس مثال کے وہ پہلے مجزا کی ذرا تفصیل بھی دیکھ لیجیے، لیکن پہلے یوں کیجیے کہ میں کچھ سوال کرتا جاتا ہوں، آپ جواب دیتے جائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تھا تو یہ ایک انقلاب تھا، معاشرے کی تمام کیفیتوں کو بدلتا ہوا، یا محض چند لوگوں کی تبدیلی تھی؟ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آ جاتی ہے، ایک مقتدر جاتا ہے دوسرا مقتدر آ جاتا ہے۔ کیا یہ اس نوعیت کی تبدیلی تھی کہ کچھ لوگ جو پہلے مکے میں اختیار رکھتے تھے، مدینے میں اختیار رکھتے تھے، ان کی جگہ کچھ نئے لوگ آ گئے؟ یا یہ پورا انقلاب تھا جس نے پورے معاشرے کو بدل دیا، معاشرے کی ساری سطحوں کو تبدیل کر دیا؟ آپ کہیں گے یہ انقلاب تھا، تبدیلی نہیں تھی۔ اچھا جناب، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب کمزور تھا یا طاقتور تھا؟ یہ کمزور تھا یا طاقتور تھا؟ آپ کہیں گے اس کی طاقت سے کیا کہنے، پورا عرب ایک طرف تھا اور یہ انقلاب ایک طرف تھا، لیکن سارے عرب نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ساری اس وقت عرب کی سرزمین اسلام کو قبول کرنے میں مجبور ہو گئی۔ یہ اس کے طاقت کی دلیل تھی، یہ اسلام کے طاقت کی دلیل تھی کہ مسلم معاشرے میں منافق کا وجود پیدا ہوا۔ جناب منافق اگر اسلام کمزور ہوتا تو منافق کبھی نہ ہوتا۔
منافق کو در حقیقت اسی لمحے پیدا ہوا جب اسے محسوس ہوا کہ اب کفر کے کھلے چہرے کے ساتھ اسلام کے سامنے زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ منافقوں کو پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام بے پناہ طاقت کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا، یہ بے انقلاب آیا تھا، یہ 2-4 آدمیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، یہ پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، پوری انسانیت کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کہیں کہ 2-4 کو بدلنے کا کام تو استاد بھی کر لیتا ہے، ماں باپ بھی کر لیتے ہیں، دوست احباب بھی 2-4 آدمیوں کو سمجھا دیا کہ ایک راستے سے دوسرے راستے پہ لے آتے ہیں۔ یہ کام وہ جو فخر مرسلین تھا اس کا کام اتنا چھوٹا نہیں ہوگا، وہ تو پوری دنیا کو بدلنے آیا تھا، پورے معاشرے کو تبدیل کرنے آیا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ جب وہ پورے معاشرے کو بدلنے آیا تھا تو معاشرہ یقیناً اس کی تعلیمات سے متاثر ہوا ہوگا، یقیناً بدلا ہوگا۔ اگر کسی کو شک ہو تو اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو کبھی حبشہ کی طرف کبھی مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیزوں اور متعلقین کو چھوڑ کر، کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی دولت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اسلام کو قربان ہے، وہ اسلام کو مشن لے کے آیا تھا، اس نے معاشرے میں تبدیلی بھی پیدا کر دی۔ اب ایک عظیم الشان انقلاب ہے، ایک طاقتور انقلاب ہے، پورے معاشرے کو متاثر کرنے والا انقلاب ہے اور پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اتنا بڑا انقلاب، اتنا طاقتور انقلاب کیا اتنی قوت بھی نہیں رکھتا تھا کہ وہ 20-30 سال تک اطمینان سے فتوحات کرتا جاتا؟ جناب والا، اگر چولہے پہ رکھی ہوئی پتیلی کو جب وہ گرم ہوئی ہو اسے اتاریے تو آدھے گھنٹے تک تو کم از کم اس قابل رہے گی کہ ہاتھ میں لگ سکے۔ کیا انقلاب اسلام نے اتنی حرارت بھی رکھی کہ 20-30 سال تک کامیابیاں حاصل کرتا رہتا ہے؟ یہ انقلاب اسلام کی قوت تھی، انقلاب اسلام کی حرارت تھی کہ پورے معاشرے کے اندر اس طرح شرائط کر گئی تھی کہ جدھر قدم بڑھائے کامیابی و کامیابی ان کا قدم چنے۔ کوئی ایک فرد واحد جو ان کے بعد تاریخ میں نظر آئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کامیابی میری دی ہوئی ہے، کہ اسلام کی وہ قوت تھی جو رسول نے اس کے اندر خرچ کی تھی۔ جناب، اگر آسمان سے اترا ہوا جہاز چند کلومیٹر کے فاصلے میں رک جائے تو اس کا سبب کیا تھا؟ کسی نے بریک لگائی تھی، کسی نے پیراشوٹ کھولا تھا، کسی نے اس کے ونچ کو ایسے داخلے میں رکھا تھا کہ جہاں ہوا اس کو روکتے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا، بریک نہ لگائی جاتی، پیراشوٹ نہ گھستا، ہوا مزاحمت نہ کرتی تو یہ جہاز کیا چند کلومیٹر میں رک جاتا؟ یہ نوازش کہاں تک جاتا رہتا؟ اب اگر انقلاب اسلام دنیا کا سب سے طاقتور انقلاب اگر 30 سال کے اندر کم توڑ دے تو پھر فیصلہ کیجیے کہ اب جو لوگ ارباب اقتدار ہیں وہ اس وقت اسلام کو آگے نہیں بڑھا رہے بلکہ کہیں بریک لگا رہے ہیں، کہیں پیراشوٹ چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، آسان سی بات کروں کہ اگر اب یہی فیصلہ کرنا ہے نا، یہ تو درمیان میں کھڑے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاز کے پیچھے جا رہا ہے، جب اڑنا ہوتا ہے تب تیزی رننے پہ جا رہا ہوتا ہے، اور جس وقت رکنا ہوتا ہے تب بھی رننے پہ بھی انداز پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو فیصلہ کیسے ہو کہ یہ اڑے گا کہ یہ رکے گا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس آخری مقام پہ نظر رکھو جہاں پر پہنچ کر یہ رننے ختم ہوتا ہے۔ اگر وہاں یہ چلتا ہوا جہاز رک جائے تو سمجھ لو کہ اب تک جو چل رہا ہے تو کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اب تک چل رہا ہے تو یہ مختلف قوتیں روک رہی تھیں، اور اگر یہاں سے اڑ جائے تو سمجھ لو کہ جو لوگ اب تک بیٹھے ہوئے تھے یعنی جو پائلٹ چلا رہا تھا وہ ان کو اڑانے کے لیے دوڑا رہا تھا۔ تو اب اسلام کے متعلق ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام کی بات جو جن کے ہاتھ میں تھی وہ اسلام کے انقلاب کو روک رہے تھے یا اسلام کے انقلاب کو آگے بڑھا رہے تھے۔ تو اب دیکھو کہ جب ان کے پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد
یہ دیکھو کہ اسلام رک گیا، اس کی رفتار سے دم توڑ دیا، یا اسلام پرواز کر گیا، اس کی رفتار بڑھ گئی، تو کیسے دیکھو گے؟ کیسے دیکھا جائے کہ اس کے بعد اسلام نے پرواز شروع کی بلندیوں کی طرف، یا اسلام کی بڑھتی ہوئی رفتار رک گئی؟ کیسے دیکھو گے؟ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ دیکھو، دیکھیں میں اسی تاریخ کے حوالے سے جس نے اس حیرت کو سنہرا کہا ان سے ہی سوال کرتا ہوں، ایسے رسالت کے انقلاب کا نتیجہ کیا تھا؟ آپ نے کہا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو بعد کا دور ہے اس میں اسلام کے شمس و قمر کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے اقتدار سنبھالا، اتنی زبردست شخصیتیں پیدا کی جنہوں نے اسلام کے پرچم کو دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلا دیا۔ اچھا، جب اسلام صحیح رفتار سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ خلافت راشدہ دیتا ہے زمانے کو، سنہری تیز دور دیتا ہے زمانے کو۔ تو اب دلیل کیا ہوئی اسلام کی کامیابی کی؟ کہ اس نے ایک بہترین افراد کی جماعت کی جو اسلام کے کاروان کو آگے لے چلے۔ اب اگر خلافت راشدہ اپنے کارگزاری کے نتیجے میں ہمیں خلافت راشدہ جیسے آدمی دے تو ہم کہیں گے کہ اسلام کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر خلافت راشدہ مروان اور یزید جیسے لوگ تھے تو پھر مانیں گے کہ اسلام حق ہو گیا۔ اگر تاریخ اسلام آ کے یزید پہ رک جائے، مروان سے پہنچے، تو پھر یہ کس کی پروڈکٹ ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ انہی لوگوں نے کہ تو اب معاشرہ بنا رہے تھے، تو اب اسلام تو اپنی قوت سے ترقی کر رہا تھا، اگر اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جاتی تو کوئی یزید پیدا نہ ہوتا۔ کہ یزید کا پیدا ہونا در حقیقت اس نام نہاد قیادت کا نتیجہ ہے کہ جو اسلام کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، اسلام کے کاروان کو روک رہے تھے۔ یزید کا پیدا ہونا اسلام کی ترقی کی موت ہے۔ یزید کا پیدا ہونا جو سمجھیے کہ یزید کی شکل میں اسلام نے دم توڑ دیا۔ یہ جملہ اگر کسی الجھن کا باعث بنے تو اس کو وضاحت نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تشریح کل کر دوں گا کہ یزید کے وجود میں اسلام نے دم توڑ دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اسلام کلیتاً ختم ہو گیا، نہیں، اس کا وجود قائم رہا، اس لیے کہ اس کے وجود کو قائم رکھنے کے ضامن کوئی اور تھے۔ لیکن یزید کی ذات تک اسلام دم توڑ گیا، اسلام دم توڑ گیا۔ اب جہاں اسلام نہیں ہے کہاں کو اسلام کہ جس کو آپ امیر المومنین کہہ رہے ہو، جس کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کیسی ولی، کیسا فرشتہ، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کے اصول کا ڈھوک رچایا تھا، کہاں رہا اسلام؟ وجود ختم ہو گیا اسلام کا، وجود ختم ہو گیا اسلام کا یزید کی ذات سے پہنچ کے۔ اور اب خدا کے لیے بتا دو کہ یہ یزید کس کی پیداوار ہے؟ جناب والا درختوں کی شناخت پھلوں سے ہوا کرتی ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ درخت کی نوعیت کیا ہے، کئی صورتیں ایسی ہیں۔ اب میں یاد کروں کہ کربلا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں پہلے پہچان نہیں کہ کون سا درخت کیسا ہے۔ یہاں کربلا میں ہمیں ہر درخت کا پھل نظر آ گیا۔ جو حضرات ان علاقوں سے رہنے والے ہیں کہ جہاں بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر بادام، تو اس بادام میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بادام میٹھا بادام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کوئی کڑوا بادام منہ میں آ جاتا ہے۔ یہ کڑوا بادام یہ نہیں کہ ایک درخت کے پھل میں دو چار کڑوے نکل آئے، نہیں، کڑوے بادام کا درخت الگ ہوتا ہے، میٹھے بادام کا درخت الگ ہوتا ہے، لیکن دونوں درختوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، شاخیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پتے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب پھل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا پھل کڑوا ہے، اس کا پھل میٹھا ہے۔ اب
جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پھل کڑوا ہے تو اب اس سے پہلے تو کیفیت یہ تھی کہ باغبان اس کی بھی رکھوالی کر رہا تھا، اس کی بھی رکھوالی کر رہا تھا، اس کی بھی حفاظت کر رہا تھا، اس سے بھی مسائل و عوام سے بچا رہا تھا، اس سے بھی محبت تھی، اس سے بھی محبت تھی۔ پھل آئے تو پتہ چلا کہ یہ چونکہ گڑھے بازار کا درخت ہے تو اب یہ پھل ہمیں نہیں چاہیے، اگر رہا پھل آ گیا غلطی سے بیچوں میں مل گیا تو جدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب صرف یہ نہیں کہ اس کے پھل ضائع کر دو، نہیں اس کی شاخیں بھی ختم کر دو، اس کی جڑ بھی ختم کر دو، اسے اکھاڑ کے پھینک دو، ورنہ رہا تو کبھی نہ کبھی ضرور دھوکہ دے گا۔ بس بزرگان محترم، کربلا پھل ہے، کربلا پھلوں کی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر درخت کے اوپر پھل آ رہا ہے۔ ایک پھل ہے اہل بیت کے درخت میں جس کا نام حسین ہے، ایک پھل ہے یزید اس گروہ کے درخت میں کہ جو اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ اب اس پھل کو تو چکھنے کا موقع مل گیا ہے نا، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ یزید غلط تھا، یزید گمراہ تھا، یزید راہ سے ہٹا ہوا تھا، یزید منافق تھا، یزید سچا مسلمان نہیں تھا، یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب پھل کو چکھا تو پتہ چلا، تو اب صرف یزید سے تعلقی اختیار نہ کرو۔ بتا دیا کہ اب تک جس کی حفاظت کر رہے تھے، جس کی عزت و احترام سے اس کو بچا کے رکھ رہے تھے، جسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ درخت ظاہر ہو گیا۔ اب اس درخت کا صرف پھل نہیں، اس کی شاخیں بھی ختم کرو، اس کی جڑ بھی اکھاڑ دو۔ بزرگان محترم، اہل بیت کے درخت سے پھل آیا۔ ایک حسین تھا، لیکن ایسا پھل تھا کہ محاورے میں ہم بعض پھلوں کے لیے کہتے ہیں کہ ایک پھل دوسرے کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، لیکن کربلا میں یہ بات جو محاورہ کی اس کو حقیقت بنا دی۔ جانے کو کربلا میں ایک حسین گیا تھا، لیکن ایک رات ایسی آئی کہ صبح ہونے سے پہلے دنیا نگاہ اٹھاتی تو 72 حسین نظر آتا۔ ہر پھل کا ایک انداز، ہر پھل کی ایک خوشبو، ہر پھل کا ایک مزہ، عجیب و غریب کردار ہیں، عجیب و غریب شخصیتیں ہیں۔ ایسا پھل، ایسی شخصیتیں کہ ابتدا سے نظر آ رہا ہے کہ یہ پھل پک کر کیسے ہوں گے، تیار ہو کر کیسے ہوں گے۔ مدینے کی گلیاں ہیں، زمانے کا رسول ان گلیوں سے گزر رہا ہے، کچھ افراد ساتھ ہیں۔ اتنے میں دیکھا سامنے حسین نکلا، حسین آگے چل رہا ہے، پیچھے تقریباً حسین کا ہم سے ایک بچہ قدم اٹھاتا ہوا چل رہا ہے۔ بچے کا عجیب انداز ہے، چلتا ہے، جہاں سے حسین پیر اٹھاتے ہیں وہاں یہ بچہ سر رکھ دیتا ہے، جھک اس مکان سے سجدہ کرتا ہے، اس کی ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گھر میں سجا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے دیکھا، کہا اس بچے کو اٹھا لاؤ، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جلدی سے صحابہ گئے، جا کے بچے کو لے کے آئے، حضور نے گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد اب اچانک دیکھا ایک صحابی رسول نے کہ حضور بڑی شفقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے کہا مولا اس بچے کو اتار دیجیے، آپ کا لباس گندا ہو جائے گا، ننگے پیر کا بچہ۔ کہا نہیں اس کو میری گود میں رہنے دو، میری گود میں رہنے دو، اس کا بچہ ہے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا اس غلام مظاہر کا بیٹا ہے یہ آج کا صحابی مظاہر یہ اس کا بیٹا ہے یہ۔ کہا اچھا یہ تمہارا بیٹا ہے۔ رسول خاص کر کے پھیرتے جا رہے ہیں،
जोर को लिए हुए हैं, अचानक मजाक नहीं देखा, रसूल की आंखों में आंसू आ गए। देखना तो रसूल की आंख में वफादार सहाबी बर्दाश्त नहीं कर सका, आगे बढ़ गया। क्या मेरे बेटे से आपको कोई तकलीफ पहुंची? क्या मेरा बेटा किसी एतराज से आपकी हैसियत का बायस हुआ? बोला अगर ये आज नहीं कल आपका इल्म कहता हो कि कल आपके किसी हैसियत का किसी तकलीफ का बायस होगा तो बोला खुदा की कसम मैं अभी बेटे को आपके सामने दिला कर दूंगा। मैं ऐसे बेटे का बात नहीं कहना चाहता जो बाइशे रसूल हो। रसूल ने कहा नहीं बताए, तुम नहीं समझे, ये बात नहीं है। सुनो, मेरा ये जो हुसैन है ना, ये हुसैन करबला के मैदान में एक दिन शहीद किया जाएगा। जिस दिन वो शहीद किया जाएगा उस दिन तुम्हारा ये बच्चा हुसैन के साथ होगा, अपनी जान को हुसैन को कुर्बान करेगा, ये अपने को हुसैन का गुलाम कहा करेगा और इस गुलामी के वादे को निभाएगा। इतना सुंदर था। क्या बोला? क्या आपने बहुत यही फरमाया ना कि मेरा बच्चा हुसैन के साथ जान कुर्बान करेगा, हुसैन की राह में जान कुर्बान करेगा? रसूल ने कहा मैं यही कह रहा हूँ। वह कभी ने नहीं देखा, मज़ाहिर ने नहीं देखा कि ये जगह कौन सी है, वो काम कौन सा है, बड़ी गली सरसटे में रख दिया, सरसटे में रख दिया। पर मेरा मेरा बेटा हुसैन पे जान कुर्बान करेगा, हुसैन के साथ शहीद होगा, इतना बड़ा एहसास है। और फिर बुजुर्गान मोहतरम उस दिन के बाद तमाम जिंदगी जब तक मज़ाहिर जिंदा रहे बेटा था, जाहिर है बात की हैसियत से एक बुजुर्गाना रवैया होना चाहिए था, लेकिन जांचना झपटना तो बड़ी दूर की बात है, किसी बात को सरजनिश करना तो बड़ी दूर की बात है। कैफियत ये हो गई कि मज़ाहिर जब कभी हबीब को आते देखते खड़े हो जाते थे, एहतराम किया करते थे। जो एहतराम क्यों करते हो, क्यों एहतराम करते हो? आप तुम नहीं जानते मेरा ये वो बेटा है कि इसके दम से मैं नहीं, मेरा कबीला बड़ी असद की करामत तक जिंदा होता रहेगा। समेटू कलाम को ये हदीस इस जगह में जवान हुए बात के रवैयों को देखते थे, शायद समझते होंगे कि बात की अमल क्यों कर रहा है, इंतजार करते होंगे कि वो दिन आए कि मैं बात की आजमूद पूरा उतरूं, वो दिन आए कि मौला हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करूं। होते होते खबर मशहूर हुई शहर कूफा में कि हुसैन कूफे की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब हबीब मुसलसल इंतजार कर रहे हैं। खबर तेजी से जब हुई कि हुसैन कूफे के करीब आ चुके हैं, हबीब गए। नीसम सम्मार खिताब भेजा करते थे, उनकी दुकान पे गए, जाके नीसम से कहने लगे, अली के दोस्तों में से नीसम सम्मार की दुकान पे गए, कहा मुझे खिताब दे दो। हबीब खिताब क्या करोगे? कहा मेरा आका हुसैन आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब उनके साथ मैदान जिहाद में जिहाद करूँ तो लोग उनके जवानों में शुमार करें, जवानों में शुमार करें। नीसम ने खिताब किया, खिताब को लेके हाथ से खड़े थे कि इतने में किसी ने आके खबर दी कि हुसैन तो करबला की तरफ करबला में पहुंच गए, हुसैन करबला में पहुंच गए। बस खिताब की पुड़िया को वहीं पे जमीन से फेंक दिया। अब मुझे खिताब की जरूरत नहीं, अब अपने लहू से खिताब करूंगा। बुजुर्गान मोहतरम हबीब घर में पहुंचे। अब सवालों हुसैन ने किसको भेजा, हमें तारीख में नाम नहीं मिलता। उन हालात में कोई खासियत भेजना मामूली बात नहीं थी, लेकिन तारीख ने इतना जरूर बताया कि एक दिन हबीब घर में बैठे हुए सौजा के साथ खाना खा रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हबीब ने बाहर निकल के देखा, कुछ देर तक गुफ्तगू की, उसके बाद सर को झुकाए हुए वापस बैठे। सौजा ने पूछा क्या बात है, कौन आया था? कहा हुसैन का फासिद आया था। कहा क्या कह रहा था? कहा मेरे मौला ने कुछ ज्यादा नहीं कहा है, बस मुख्तसर से जुमला लिखा है, मुख्तसर से जुमला लिखा है। अभी बताओ क्या लिखा है? कहा मौला ने कितना लिखा है, अभी तुझे तकलीफ न देता, अभी तुझे तकलीफ न देता, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ करबला में नहीं किया अच्छा अभी क्या इरादा है? अब जरा
وقت کے حالات کو نگاہوں میں رکھیے، اس وقت کے حالات کو تصور کیجیے۔ ابن زیاد شہر میں آ چکا ہے، شہر کے نکلنے کے تمام راستوں پر پہلے بٹھا دیے گئے ہیں کہ حسین کی مدد کے لیے کوئی جانے نہ پائے۔ گلی گلی سرکار کے جاسوس گھوم رہے ہیں کہ کہیں حسین کی امداد کے لیے کوئی آمادہ تو نہیں ہے۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی محلے سے اگر ایک فرد بھی حسین کی مدد کے لیے گیا تو اس محلے کے تمام گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا، تمام گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اب یہ اندیشہ نہیں کہ اگر کوئی حسین کی مدد کے لیے نکلا تو مارا جائے گا، اندیشہ یہ ہے کہ حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، کہیں یہ زمانہ ہمیں روک نہ دے، کہیں پہنچنے سے پہلے حسین کی مدد کے لیے جانے سے پہلے موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اب کیا کریں حبیب؟ ان حالات میں فوراً کہتے ہیں کہ ہاں میں کربلا جانا چاہتا ہوں، نہ معلوم منہ سے نکلی ہوئی بات کہیں دنیا کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، تو پہلے سوچا کہ زوجہ کے جلسے کے امتحان تو لوں، اس کی کیفیت کہا کیا ہے۔ ایک مرتبہ سچ جھکا کے کہا دیکھو حالات اتنے خراب ہیں، اگر میں چلا گیا تو ابن زیاد تجھے چھوڑے گا نہیں، اس گھر کو مسمار کر دے گا، تیرے بیٹے کو قتل کر دے گا، تو بھی ماری جائے گی، تو اتنی سب مصیبتیں ہیں، بتا اتنی سب مصیبتیں برداشت کرنے کی؟ اس نے کہا حبیب یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ نفر انسان کے اندازے کا وقت ہے۔ ارے فاطمہ کا بیٹا آوازیں دے رہا ہو، سیدہ کا لال آوازیں دے رہا ہو، اور تم ہماری فکر کر رہے ہو۔ جاؤ ہمیں خدا سے کہو جو اللہ چاہے وہ ہوگا، مارے جائیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، شہید ہوئے جہاں بیٹا مارا گیا تو اس بیٹے کی موت بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گی، جاؤ حسین کی امداد کے لیے جاؤ۔ اب حبیب جائیں تو کیسے جائیں؟ تو کیا چیزوں کی رحمت ہے، جائیں تو کیسے جائیں؟ کیا کیا؟ غلام کو بلایا، اسے گھوڑا دیا کہ گھوڑا لے کے جاؤ، کہ اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کہتے نا دریا سے پانی پلانے جا رہے ہیں۔ خود لوگوں سے چھپتے چھپتے، لوگوں کی نظروں سے بچتے بچتے، گلیوں میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے طویل راستے سے دریا کی طرف چلے۔ ادھر غلام گھوڑا لے کے دریا کے کنارے پہنچا، کافی دیر ہو گئی، حبیب نہیں آئے۔ حبیب کا راستہ دیکھ کر دیکھ تھا، نہ معلوم کن کن راستوں سے اپنے کو بچا کے نکال رہے تھے۔ دیر ہو گئی، حبیب کے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے کی گردن سے باہر ڈالے ہوئے ہیں، کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے نہ گھبرا، میں جانتا ہوں تو نصرت حسین کے لیے بیتاب ہے، اگر تیرا آقا نہ آیا تو میں تم پہ سوار ہو کے چلوں گا۔ مولا آپ سے یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ میں رہ کھا رہے ہیں، غلام آپ میں رہ کھا رہے ہیں، یہ وقت آ گیا۔ حبیب نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ غلام کو دعائے خیر دی اور اس کے بعد کہا جا کے گھر بنا ہوا، سے گھوڑے کی لگام پکڑا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ادھر حبیب روانہ ہوئے، ادھر غلاموں کی قدر کرنے والا، اپنے بزرگوں کی عزت افزائی کرنے والا حسین صبح سے کچھ علم بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک علم ساتھیوں میں تبدیل کر دیا ہے، ایک علم حسین کے پاس ہے، ایک علم حسین کے پاس ہے۔ یقیناً حسین کے ساتھیوں میں ہر ساتھی یہ سمجھتا تھا کہ جس کو یہ علم ملے گا وہ خیبر میں عطائے علم سے کمتر بات نہیں ہوگی۔ حسین کے ہاتھ سے علم ملنا خیبر میں رسول کے ہاتھ سے علم ملنے سے کم نہیں ہے، یہ ہر ساتھی سمجھ رہا ہے۔ لیکن ان ساتھیوں میں اور خیبر والوں میں فرق تھا، خیبر والے حق نہ رکھتے ہوئے بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول ہمیں دے دیں، لیکن یہاں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ امام عادل امام ہے، جو مستحق ہوگا اسی کو دیں گے۔ اب بس آرزو ہے کہ اتنی کہ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ خوش نصیب کون ہے جس کو یہ علم ملتا ہے، وہ خوش نصیب وہ عزت والا کون ہے جو علمدار بنتا ہے اس علم کا۔ اتنے بزرگان محترم بیٹھے ہوئے حسین انصار خاص عیسیٰ خاص، ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے، آؤ علی اکبر آؤ پاس، ساتھیوں کو بلایا آؤ میرے ساتھ، اس علم کا وارث آ رہا ہے، علم کا وارث آ رہا ہے۔ خیموں سے نکلے، پاس میں آتا کوفے کی راہ کی طرف بڑھنے لگے، چند قدم گئے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے کوئی سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتے آ رہا ہے۔ حسین
خیموں سے باہر نکل کے جا کے میدان میں کھڑے ہوئے، ادھر گھڑسوار نے دیکھا کہ حسین خیموں سے نکل کے ساتھیوں کو لیے ہوئے اس راستے میں آ رہے ہیں جس راستے سے ان سے آنا تھا، تو اب دیکھا حسین آ رہے ہیں تو چلتے گھوڑے میں اب بیٹھا نہیں رہ سکا، چلتے گھوڑے میں کود پڑا خدا آپ میرے استعمال کے لیے قابل نہیں۔ حسین آگے بڑھے، سینے سے لگایا، علم پکڑایا، اور عجیب ہے کہ ان میں ایک احساس خاص شاعری نے ان کے گردن کو جھکا رکھا ہے۔ مولا میں اس قابل تو نہیں تھا، اتنا مقام میں کہوں گا حبیب ابھی تم نے اپنا مقام نہیں دیکھا، ابھی مرتبہ نہیں دیکھا، ذرا میرے خیمہ کی طرف سے ابھی خیمے کا پردہ اٹھے گا، وہ بچ کے آئیں گے، آگے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے بابو علی کی بیٹی طلاق کے لیے برسات کو سمیت دوں، یہ حدیث حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عزتیں ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، علم ملا، اہل بیت کے ساتھ شہادت کے اعزاز ملا، یہ سارے مراتب ملے، لیکن حبیب نے کہا تھا میں تو حسین کا جانشار ہوں، حسین کا خادم ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ اللہ کے حبیب جس نے زندگی میں یہ کہا کہ میں حسین کا غلام ہوں، اس نے عجیب انداز سے اپنی غلامی کو نبھایا، عجیب انداز سے اپنی جذبۂ خدمت کا مظاہرہ کیا، ایک صفا تاریخ کا جو عموماً جس کی طرف توجہ نہیں جاتی، وہ کون سا صفا ہوا؟ کیا 11 محرم کو اہل حرم گرفتار ہو کے کوفہ پہنچے، 12 کو شہر کے اندر داخلہ ہوا، جب شہر میں داخلہ ہوا چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس ہجوم میں ایک 13 سال کا لڑکا نام قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، 13 سال کی عمر تھی، یہ بھی مسجد میں موجود تھا، تماشا دیکھنے نہیں آیا، جانتا ہے اس کا باپ حبیب ابن مظاہر حسین کا شہدائی تھا، کربلا گیا ہے، یقیناً وہاں شہید ہو گیا ہوگا، سنا ہے شہیدوں کے سر آئے ہیں، تو آیا ہے ان گھروں میں اپنے بابا کا سر چلا رکھے، ہجوم میں کھڑا ہوا ہے قاسم، سامنے سے سب گزر رہے ہیں، ایک گھر کو دیکھتا جا رہا ہے، سارے گھر گزر گئے، حبیب کا گھر نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ قاسم پریشان ہوا، سمجھا شاید میں دیکھ نہیں پایا، جب قدم آگے بڑھا ہجوم میں کچھ دور اور آگے چلا گیا، پھر اس مقام پہ چلا گیا کہ جہاں سے پھر سے گزرنے والے تھے وہاں سے پھر دیکھنے لگا، تمام سروں پہ نظر دوڑائی، پھر حبیب کا سر نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ ہجوم میں جھٹکا لگا، بچے کو ٹھوکر لگی، سر نیچے کی طرف جھکا، جب گردن نیچے جھکی تو کیا دیکھا؟ ایک گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر لگا ہوا ہے، گھوڑا آگے چلتا ہے تو زمین کر کے بولتے رہے